کے لیے اس کو بیرون ملک جانا ہے. اب بیرون ملک جانے کے لیے اس بچی کا سفر اکیلے ہوگا اور وہاں پہ رہنا بھی اس میں اکیلا ہوگا. اکیلے ہاسٹل میں رہ جائے گی یا کوئی ایسی ترتیب، لیکن اس کا آنے جانے کا سفر. شرعی اعتبار سے اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کو سمجھنے سے پہلے ہم جو علم ہے اس علم کی حیثیت کو دیکھیں. ایک وہ علم ہوتا ہے جو انسان کے اوپر فرض عین ہوتا ہے. فرض عین یہ ہے کہ وہ اگر سیکھے گا تو انسان گناہگار نہیں ہوگا، اس کے اوپر فرض ہے. نہیں سیکھے گا تو گناہگار ہوگا. یہ ہر انسان پہ فرض ہوتا ہے. علم کا ایک درجہ ہے، حلال حرام جائز ناجائز اس طرح کے علوم کا سیکھنا ہر انسان پہ فرض عین ہے. اس طرح کے علوم کے لیے اگر ایک انسان کو ایک جگہ پہ جگہ میسر نہیں تو پھر اس کو دوسری جگہ سے جا کے علم حاصل کر کے آنا اس کے اوپر فرض ہے. اس کے لیے اس کو انسان کو اپنی باقی ساری مصروفیات کو دوسرے درجے پہ رکھے، اس کو پہلے درجے پہ رکھے، اس کو سیکھنا ہوگا. اس کے لیے انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا جائز بلکہ ضروری ہے کہ یہ سفر کرے اور دوسری جگہ سے جا کے علم حاصل کر کے آ جائے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے جو علم فرض عین نہیں لیکن فرض کفایہ ہے. دینی علوم کے اندر قرآن کی تفسیر، احادیث، فقہ اور یہ ان کے جزیات جتنے بھی ہیں، یہ جزیات سارے کے سارے حاصل کرنا ہر انسان کے اوپر ضروری نہیں. فرض کفایہ کی حیثیت ہے. ایک محلے میں یا ایک شہر میں کم از کم ایک دو آدمی ایسے ہوں کہ جو اتنا علم رکھتے ہوں کہ جب بھی ہمیں ان آیات اور احادیث اور تفاسیر کی ضرورت پیش ہے تو ہم ان سے معنی معلوم کر سکیں. اتنے درجے کا ہونا فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے. اسی طریقے سے دنیاوی علوم ہیں، ان کو اگر دیکھیں جو اسکول کالج یونیورسٹی، ان کی حیثیت فرض کفایہ کی بنتی ہے. کچھ علوم فرض کفایہ ہیں اور کچھ علوم فرض کفایہ نہیں بلکہ اضافی علوم ہیں. اضافی علوم فرض کفایہ کون سے ہیں؟ وہ چیزیں جو انسان ہر ایک انسان کو تو نہیں لیکن معاشرے میں رہنے کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت پیش آتی ہے. مثال کے طور پر میڈیکل کا شعبہ ہے. ایک آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس بیمار کے علاج کے لیے کسی ماہر طبیب کا ہونا ضروری ہے. اب اگر ہر ایک انسان کی ذمہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے ایسا ہونا ضروری ہے کہ جو ایسے طبیب بن جائیں کہ انسان کی ضرورت کے وقت اس انسان کے مریض لوگوں کا علاج کر سکیں. یہ پورے علاقے میں کوئی ڈاکٹر نہ ہو تو پھر ان سب لوگوں کے ذمہ ہوتا ہے کہ کسی ایک انسان کو طبیب بنائے یا باہر سے کوئی طبیب کا انتظام کریں اس علاقے میں کہ تاکہ مریض کو ضرورت کے وقت اس کی جب جان میں یا بیماری میں اس کی شدت ہو رہی ہے تو اس کا علاج کر سکے. یہ فرض کفایہ. اسی طریقے سے ہر شعبے میں چلے جائیں، بایو فزکس کیمسٹری کمپیوٹر جو ہے وہ یہ بھی اس کے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرض کفایہ کی حیثیت میں رکھتی ہیں. اسی طریقے سے باطل اس وقت انسانوں کے اوپر مختلف انداز سے مسلمانوں کو ورگلانے کی، یہ مسلمانوں میں کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. فرض کفایہ کی حیثیت ہے یہ کہ مسلمانوں کے اندر کچھ افراد ایسے باصلاحیت ہونے چاہیے کہ جو اس کا جواب دے سکیں. ہر ایک شعبے میں چلے جائیں، آپ اکنامکس میں چلے جائیں، وہ لوگ ناجائز طریقے سے تجارت کرنے کے طریقے بتا رہے ہیں. مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہونا ضروری ہے کہ جو اس ناجائز میں سے جائز طریقے سے تجارت کرنے کی طریقے بتا سکیں، چاہے وہ بینکنگ کی صورت میں ہو، چاہے عام بزنس کی صورت میں ہو، یا کسی بھی صورت میں جائز اور ناجائز کا الگ الگ کر کے طریقہ بتا سکیں، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. یعنی ہر وہ جگہ جہاں لوگوں کو حرام چیز سے، گمراہی سے بچانا ہو، یا ہر وہ جگہ جہاں پہ انسانوں کی جان کی حفاظت کی ضرورت ہو، وہاں پہ انسانوں میں کچھ لوگوں کا ان علوم کے اوپر عبور حاصل کرنا یہ فرض ہے. تو یہ امت کے اوپر یہ فرض کفایہ کی حیثیت میں. اسی طریقے سے آپ آگے آپ جا کے دیکھ لیجئے، اسلحہ چلانے کی صورت ہو گئی یا
کوئی بھی چیز. اب یہ 2-3 مثالیں میں نے دی، اس سے باقی ساری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ ہر ایک انسان کے کرنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ کرنا ضروری ہے. اب جب فرض عین ہر انسان کے ذمہ ضروری ہے، فرض کفایہ کچھ لوگوں کے ذمہ ضروری ہے. اگر فرض کفایہ کے علوم جتنے بھی ہیں وہ ایک جگہ پہ انسان کو حاصل نہیں ہو رہے تو اس کے لیے اس کو دوسری جگہ پہ جانا چاہیے، دوسری جگہ سے جا کے ان علوم کو حاصل کرے، چاہے وہ دینی، جن کو ہم نے دینی یا دنیاوی سمجھا ہوا ہے، ورنہ مسلمان کا کوئی بھی عمل دین سے خالی نہیں ہوتا ہے، مسلمان کا کوئی بھی عمل اجر سے خالی نہیں ہوتا ہے. تو ان علوم کو جا کے دوسری جگہ سے سیکھ کے یہ انسان آ جائے، لیکن یہ کس صورت میں ہوگا؟ جب فرض عین یا فرض کفایہ کی صورت میں. اس کے علاوہ کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جو فرض عین یا فرض کفایہ کی صورت میں نہیں ہوتے. ان علوم کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ان صورتوں میں جائز ہے جب اس انسان کی جان، مال، ایمان، اعمال، ان چیزوں کے لیے کسی قسم کا کوئی خدشہ نہیں ہے، تو اب یہ انسان ان علوم کو سیکھنے کے لیے وہاں جا سکتا ہے، کسی بھی جگہ پہ جو فرض عین بھی نہیں اور فرض کفایہ بھی نہیں ہے. کہاں جا سکتا ہے؟ قریب سے قریب تر یہ انسان چلا جائے اور وہاں جا کے سیکھ کے آ جائے. اب جب یہ علوم کی یہ 3 حیثیتیں ہمیں سمجھ آ گئی، فرض عین، نمبر 2 فرض کفایہ، اور نمبر 3 مباح علوم یا اضافی علوم جن کو آپ کہہ لیں. جب یہ 3 علوم سمجھ آ گئے، اب ان علوم کو سمجھنے کے بعد اب کسی کو اسکالرشپ ملتی ہے. اسکالرشپ جو ملی، دیکھنا یہ ہے کہ اسکالرشپ فرض عین ہے، یعنی جو علوم اس کو پڑھائے جا رہے ہیں وہ فرض عین ہے، اور اس سے پہلے وہاں جانے کے علاوہ کسی دوسری جگہ پہ اس کے لیے ان علوم کے حاصل کرنے کی کوئی درسگاہ موجود ہے. اگر موجود ہے تو یہ یہاں جائے، اس کو اتنا لمبا سفر کرنا درست نہیں ہوگا. اسی طریقے سے فرض کفایہ کے علوم جتنے بھی ہیں، اگر قریب میں اس کو قریب تر جگہ پہ کہیں اس کو ایسا موقع ملتا ہے، کوئی ایسی درسگاہ موجود ہے جہاں پہ اس کے لیے علم حاصل کرنا ممکن ہے، تو یہ وہاں رہے، یہاں سے آگے نہ جائے. لیکن اگر ان دونوں علوم فرض عین اور فرض کفایہ کے جو علوم ہیں، ان علوم کے حاصل کرنے کے لیے اس جگہ کے علاوہ کوئی دوسری قریب جگہ اس کے لیے مناسب ہی نہیں، کوئی ایسی درسگاہ ہی موجود نہیں، یا درسگاہ تو موجود ہے لیکن اس درجہ کی اہم ترین درسگاہ موجود نہیں کہ جتنا وہاں پہ ماحول اور اس کو سیکھنے کے لیے وہ سارا ایک ماحول مل رہا ہے وہ اس کو یہاں نہیں مل رہا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے دور جانے کی اجازت ہے. اس کے بعد جو تیسرے درجے کی علوم ہوتے ہیں، سیکھ لیا تو ٹھیک ہے، نہ سیکھا تو بھی ٹھیک ہے، وہ فرض عین کے درجے میں نہیں آتے، فرض کفایہ کے درجے میں نہیں آتے، یہ اضافی علوم ہیں. ان اضافی علوم کے لیے عورت جو سفر کرے گی، ظاہری بات ہے کہ وہ 78 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہوگا، تو اس کا سفر کرنا بذات خود ایک شرعی طور پہ درست نہیں ہوگا. اور پھر اتنے دور جانا اور ایک ایسے ماحول میں جہاں کسی بھی وجہ سے اس کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، خطرہ صرف جان ہی کا ہونا ضروری نہیں ہے، خطرے سے مراد عزت ہی کا ہونا ضروری نہیں ہے. جب یہ لفظ خطرہ استعمال ہوتا ہے یہ عورت کا نکلنا، تو ہم ایک ہی سائڈ پہ رخ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید اس کا کہیں کی غلط راستے پہ نہ پڑ جائے، زنا وغیرہ اور اس طرح کی، یہ خطرے سے یہی مراد نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اعمال کے اعتبار سے ایک انسان جس ماحول میں جاتا ہے اس ماحول کا اثر لیتا ہے. تو ایسی صورت میں جب انسان دیکھ رہا ہے کہ ایسے علوم ہیں جو علوم فرض بھی نہیں، فرض عین نہیں، فرض کفایہ نہیں، لیکن ایک ماحول ایسے میں جانا پڑ رہا ہے کہ اس ماحول کی وجہ سے اس انسان کے اعمال میں کچھ خرابی آ سکتی ہے، تو اب ایک غیر فرض چیز کو سیکھنے کے لیے اپنے اعمال کو داؤ پہ لگانا یہ مناسب نہیں ہوگا، اور اتنا لمبا سفر کرنا اس بنیاد کے اوپر مناسب نہیں ہوگا. جی اب اگر اس سوال کے اندر کوئی اور سوال رہ گیا تو پوچھ لیجیے.